جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اس میں جہاد کے مجاہدین کے ثواب اور اجر کی بات چل رہی تھی۔ نیکسٹ جو سب چیپٹر ہے وہ ہے باب بیان ما اعد اللہ تعالی للمجاہد فی الجنت من الدرجات، کہ اللہ نے مجاہد کے لیے جنت میں جو درجات طے کیے ہیں ان کا بیان۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ابو سعید، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وجبت لہ الجنہ، کہ جو اللہ کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہو جائے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ انہیں اس بات پہ بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول اعیدھا علیہ، یہ بات آپ دہرائیے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے دوبارہ یہ بات دہرا دی۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِئَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ۔ ہاں، ایک اور چیز جو تمہیں نوٹ کرنی چاہیے وہ یہ کہ بندوں کے جو درجات ہیں جنت کے اندر، وہ 100 درجات موجود ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، ہر 2 درجات کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے مابین۔ قال وما ہی یا رسول اللہ، تو حضرت ابو سعید خدری نے سوال کیا اللہ کے رسول، یہ درجات کیسے ہیں یا کیسے حاصل ہوں گے یا ان کے لیے کون سے اعمال کرنے پڑتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد، یعنی جہاد کے ذریعے سے آپ ان بلند درجات کو حاصل کر سکتے ہو۔ باقی جنت تو انسان کو ان 3 چیزوں سے مل جاتی ہے، جب کہ وہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پیغمبر رسول ہونے پہ راضی ہو اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو۔ یہاں رضا سے مراد یہ ہے کہ دل سے راضی ہو، تو اتنی رضامندی کے ساتھ وہ جنت کا مستحق تو قرار پا جاتا ہے۔ لیکن جنت کے درجات وہ پھر اس کے نیک اعمال کے عوض ہیں، جن میں چوٹی کا جو عمل ہے وہ ہے جہاد، اور یہ جہاد کا عمل ہی ہے جو جنت کے 100 درجات انسان کو طے کروائے گا۔ نیکسٹ چیپٹر کیا ہے باب من قتل فی سبیل اللہ کفرت خطایاہ الا الدین، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں سوائے دین کے، یعنی سوائے قرض کے۔ تو حضرت ابو قتادہ سے ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں فرمایا ان الجہاد فی سبیل اللہ والایمان باللہ افضل الاعمال، کہ جہاد فی سبیل اللہ اور ایمان باللہ یہ بہترین اعمال ہیں، سب سے افضل اعمال ہیں۔ فقام رجل فقال یا رسول اللہ، تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا اللہ کے رسول ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ، آپ کی کیا رائے ہے اگر مجھے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے تو کفر عنی خطایا ہے، کیا میرے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نام، ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ ان قتلت فی سبیل اللہ، اگر تو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر، اور تو صبر کرنے والا، ثواب کی امید رکھنے والا، آگے بڑھنے والا اور پیٹھ نہ پھیرنے والا ہوا، تو پھر تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ثم قال رسول اللہ کیف قلت، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل سے سوال کیا کیف قلت، کہ وہ سوال دوبارہ کرو جو تم نے پہلے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ قال ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ اتکفر عنی خطایا، تو اب سائل نے دوبارہ وہی اپنا سوال دہرا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں، وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر، جبکہ یہ 4 شرائط ہوں کہ تو صبر کرنے والا ہو، جو بھی تجھے
تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرے، میدان جنگ کے اندر اس پہ جزا فضا نہ کرے، اللہ سے شکوہ شکایت نہ کرے، محتسب اور اللہ کے سے ثواب کی امید رکھے، مقبل اور آگے بڑھ کے مقابلہ کرنے والا ہو، غیر مدبر اور پیٹھ پھیرنے والا نہ ہو، الا الدین سوائے قرض کے، یعنی قرض کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ فإن جبریل علیہ السلام قال لی ذالک، جبریل علیہ السلام نے مجھ سے یہ بات ابھی کہی ہے۔ نیکسٹ روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہی ہے۔ عبداللہ بن ابی قتادہ وہ اپنے والد سے ابو قتادہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اسے بھی فرمایا کہ تیرے لیے جنت ہے۔ نیکسٹ روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کے لیے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے قرض کے، ٹھیک ہے، قرض معاف نہیں ہوگا۔ ایسی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو وہ اپنی طرف سے اس کا ادا کر دیں گے۔ بعض روایات کا مفہوم نکلتا ہے، ہاں بعض روایات، لیکن وہ بھی اب معاملہ تو آخرت کا ہے نا، ہم تو عالم برزخ کی بات کر رہے ہیں، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کر دیں تو کر دیں، عالم برزخ میں تو اس نے جنت کے دروازے پہ محصور رہنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین، کہ اللہ کے راستے میں شہادت جو ہے یہ ہر چیز کا کفارہ بن جاتی ہے سوائے قرض کے، یعنی ہر چیز کو مٹا دیتی ہے، تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ باب بیان ان ارواح الشہداء فی الجنہ، اس بات کا بیان کہ شہداء کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں، یہ وہی عالم برزخ کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَنَّهُمْ أَحْيَاء عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ مسروق سے ہے کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے تم مردہ مت شمار کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ قال اما انا قد سالنا عن ذلک، تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی اس کے بارے میں سوال کیا تھا، یعنی اللہ کے رسول سے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، تو آپ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ارواحہم فی جوف طیر حضر، کہ ان کی روحیں یعنی شہداء کی ارواح سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ہوتی ہیں، یعنی چڑیوں کے پیٹوں میں، سبز رنگ کی چڑیاں، لہا کنادیل معلقہ بالعرش، اور ان کے لیے کنادیل ہیں، کندیلیں ہیں، ٹھیک ہے، لٹکتے ہوئے فانوس۔ یہ جوف تیر یہ پیٹوں اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب ان کو جسم دیا جاتا ہے نا، پرندوں کا جسم ان کو دے دیا جاتا ہے، ویسے تو جسم ان کا یہاں پہ دنیا میں موجود ہے، اب روح اوپر چلی گئی نا تو اس کو کوئی وجود چاہیے، کوئی جسم چاہیے، کوئی باڈی چاہیے روح کو، تو وہ پھر اس کو پرندے کی باڈی دے دی جاتی ہے کہ وہ اڑتا پھرے جنت کے اندر، تو پرندوں کی صورت میں رہتے ہیں وہ جنت میں جو شہداء ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے لٹکتی ہوئی کنادیل ہیں بالعرش، جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اللہ کے عرش کے ساتھ، تسرح من الجنہ حیث شاءت، تو جنت میں جہاں چاہتے ہیں چرتے چکتے ہیں، ثم تأوی الی تلک الکنادیل، پھر وہ ان کنادیل میں جا کے مطلب آرام پکڑتے ہیں، یعنی ان کے گھونسلے آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ گھونسلے اللہ کے عرش کے ساتھ گویا کے لٹکی ہوئی ہیں، جہاں وہ جا کے جو ہے وہ پناہ لیتے ہیں یا آرام کرتے ہیں۔ فاطلع الیہم ربہم اطلاع، تو ان کا رب جو ہے وہ ان کی طرف جھانک کر دیکھتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے حل تشتہون شیئا، کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ قالوا ای شیء نشتہی، تو وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں کیا چاہیے؟ ونحن نسرح من الجنہ حیث شئنا، جہاں چاہتے ہیں جنت میں چرتے چکتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں۔ ففعل ذلک بہم 3 مرات، تو اللہ تعالیٰ ان سے 3 مرتبہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کچھ چاہیے۔ فلما رأوا انہم لن یترکوا من ان یسألوا، تو جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب ان سے سوال پوچھا ہی جاتا رہے گا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے نہیں ان کو اس وقت تک جب تک وہ جواب نہیں دیں گے، تو اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب نرید ان ترد ارواحنا فی اجساتنا،
ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں ہمارے جسموں کے اندر اجسام میں جو ہے وہ واپس لوٹا دے، حتیٰ نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، یہاں تک کہ دوبارہ ہم تیرے راستے میں قتال کریں، ٹھیک ہے۔ فلما رأى أن ليس لهم حاجہ توریکو، جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اب انہیں مزید کوئی خواہش نہیں ہے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ تو گویا شہداء کی جو جنت میں داخلہ ہے وہ ان کی شہادت کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے، وجود یہ جسم ان کو دوسرا مل جاتا ہے۔ تو قیامت والے دن پھر یہی جو ان کا جسم اور باڈی ہوگی، اس کو دوبارہ زمین سے کھڑا کیا جائے گا، قبر سے یا جہاں سے بھی وہ مٹی میں مل کے مٹی ہوا ہے، پھر اس میں اس کی روح لوٹا دی جائے گی۔ تو یہ وجود اب جنت میں داخلے کے وقت اس کو دوبارہ ملے گا۔ باب فضل الجہاد والرباط، جہاد کی فضیلت، اور رباط کہتے ہیں سرحد پہ پہرا دینا، اس کی فضیلت۔ حضرت ابو سعید خدری سے ایک آدمی آپ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے، افضل کون ہے؟ فقال رجل یجاہد فی سبیل اللہ بمالہ و نفسہ، آپ نے فرمایا جو اپنے مال سے جہاد کرتا ہے، اپنی جان سے جہاد کرتا ہے، یعنی جہاد میں اپنی جان مال دونوں لگا دیتا ہے۔ قال ثم من، پھر اس نے سوال کیا کہ جی پھر کون ہے؟ قال مؤمن فی شعب من الشعاب، کہ بندہ مومن جو کہ گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں رہتا ہے، جیسے ہم ناردرن ایریاز میں دیکھتے ہیں کہ لوگ پہاڑوں میں زندگی گزارتے ہیں، جیسے وہاں وادیاں ہوتی ہیں، تو کسی وادی میں یعبد اللہ ربہ، اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی ہے، نماز روزے کا اہتمام کرتا ہے، وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ، اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنے شر سے دور رکھتا ہے، بچائے رکھتا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ زیادہ انٹریکشن نہیں کرتا، جو معاملہ اس کا ہے لوگوں کے ساتھ وہ اتنا ہی ہے کہ کوئی خیر کا معاملہ ہے تو بس ٹھیک ہے۔ یعنی ایک وہ ہے جو کہ سوسائٹی میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اتنا ایکٹیو ہے کہ اللہ کے دین کو سوسائٹی کے اوپر نافذ کرنے کی جد و جہد کر رہا ہے، اس کے لیے جان مال لگا رہا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو سوسائٹی سے بالکل سائڈ پہ ہو گیا، کیونکہ ظاہری بات ہے سوسائٹی میں معاشرے میں شر بھی ہے۔ ایک وہ ہے جو اپنی قوت سے طاقت سے خیر کو شر کے اوپر غالب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسرے کو یہ لگ رہا ہے کہ شر زیادہ پھیل گیا، شر میں ملوث ہو جاؤں گا، یا لوگ جو ہے وہ میرے شر سے بے چین ہو جائیں گے، میرے شر سے جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے، تو وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، سائڈ پہ ہو کے اپنے نماز روزہ عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچا لیتا ہے، اور لوگ بھی اس کے شر سے جو ہے وہ بھی لوگوں کے شر سے بچا رہتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ لوگوں میں سے کون افضل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ مومن جو کہ اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ تو اس نے کہا جی پھر اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا وہ شخص معتزل فی شعب من الشعاب، جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اکیلا بیٹھا ہے، یعبد ربہ ویدعو الناس من شرہ، اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کیے ہوئے ہے۔ تو گئے جب سوسائٹی میں شر زیادہ پھیل جائے، جب شر کم ہو تو پھر تو کوشش یہی کرے کہ اپنے جہاد سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے جو ہے اللہ کے دین کو شر پہ غالب کرنے کی کوشش کرے، خیر کو شر پہ غالب کرنے۔ جب شر زیادہ پھیل جائے تو اب اسے یہ ہو کہ میں اس سے متاثر ہو جاؤں گا یا میں بھی شر کا حصہ بن کے لوگوں کو شر میں مبتلا کر دوں گا، پھر سائڈ پہ ہو جائے۔ تو یہ اسی نے فیصلہ کرنا ہے کہ سوسائٹی میں شر زیادہ ہے یا خیر زیادہ ہے۔ تو دو مختلف کیفیات کی بات غالباً ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من خیر معاش الناس لہم رجل ممسک عنان فرسہ فی سبیل اللہ، کہ لوگوں کے لیے بہترین طریقہ جو ان کی زندگی کا، یا بہترین زندگی کیا ہے؟ بہترین زندگی اس شخص کی ہے کہ جس نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، یطیر علی متنہ، اور وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھا ایسے جیسے اڑ رہا ہو، یعنی تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہے۔ کلما سمع حیا او فزع طار علیہ، جب بھی وہ دشمن کی آہٹ سنتا ہے یا کوئی خوف یا گھبراہٹ کی آواز سنتا ہے تو وہ فوراً اڑتا ہوا اس کی طرف جاتا ہے۔ یبتغی القتل والموت مضانہ، قتل کو، موت کو اس کی جگہ پہ تلاش کرتا ہے۔ تو یہ ایک شخص ہے جو گویا کہ گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب کوئی دشمن کی طرف سے آہٹ بھی سنائی دے، کوئی دشمن کی آواز بھی سنائی دے، ان کے جانوروں کی، ان کے گھوڑوں کی، تو یہ دوڑتا ہوا دشمن سے مقابلے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اسلامی
ریاست یا اسلامی مملکت کی حفاظت کے لیے گویا ہر وقت تیار کھڑا ہے. جیسے ہمارے ہاں بارڈر پہ جو فوجی ہر وقت تیار کھڑے رہتے ہیں، خاص طور پہ وہ جو جیسے لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، وہاں تو ویسے بھی جھڑپیں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں، تو ہر وقت سٹینڈ بائی پوزیشن میں رہنا. تو یہ ایک شخص تو بہترین ہے اس کی زندگی اللہ کی نظر میں، ایک شخص تو یہ ہو گیا. اور دوسرا کون ہے؟ او رجل فی غنیمہ فی رأس شعافہ، ایک آدمی جو کہ چھوٹی سی بکریاں لے کے جو ہے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے. او بطن واد من ہاد الاودیہ، یا کسی وادی کے اندر بیٹھا ہے. یقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ، نماز قائم کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے. ویعبد ربہ حتیٰ یأتیہ الیقین، اور اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے. لیس من الناس الا فی خیر، لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق صرف خیر کا ہے. تو وہی بات بار بار آ رہی ہے، ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور ایک سائٹ پہ ہو جانے والا، یہ دو بہترین لوگ ہیں. کیونکہ جو کہ جہاد کر رہا ہے، ظاہری بات ہے شر اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، وہ شر کے اوپر غلبہ پانے کے لیے ہی تو محنت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو سائٹ پہ ہو گیا تو گویا وہ شر سے شاید پہ ہو گیا، اب وہ بھی ایک طرح سے شر سے بچ گیا. باب بیان الرجلین یقتل احدہم الآخر یدخلان الجنہ، دو آدمیوں کا بیان کہ ایک دوسرے کو قتل کرے اور پھر دونوں جنت میں داخل ہو جائیں. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یضحک اللہ الی رجلین، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی طرف دیکھ کے ہنستا ہے. اس کو بھی ضحک کو بھی اللہ کی صفات میں شمار کیا جاتا ہے، مطلب اس کی کیفیت میں نہیں پڑھا جاتا کہ واللہ عالم اس سے کیا مراد ہے. یقتل احدہما الآخر، ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے. کلاہما یدخل الجنہ، دونوں جنت میں داخل ہوں گے. فقالوا کیف یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا یقاتل ھذا فی سبیل اللہ عز وجل فیستشہد، ایک آدمی اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے. ثم یتوب اللہ علی القاتل فیسلم، پھر جو اس کا قاتل کافر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، وہ اسلام قبول کرتا ہے. فیقاتل فی سبیل اللہ عز وجل فیستشہد، وہ بھی اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے اور وہ بھی شہید ہو جاتا ہے. جیسے یہاں انہوں نے مثال بیان کی حضرت حمزہ اور وحشی بن حرب. وحشی نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا. بعد میں وہ اسلام قبول کر لیا اس نے اور اپنے اسلام میں اچھا ثابت ہوا. ٹھیک ہے. تو ایک آدمی دوسرے کا قاتل ہے لیکن دونوں جنت میں جا رہے ہیں. یہ بات معمر جو ہے وہ حمام بن منبع سے روایت کرتے ہیں، قال ھذا ما حدثنا ابو ہریرہ رسول اللہ، کہ یہ چیز جو ہمیں ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول سے نقل کی. تو حمام بن منبع کی جو روایات ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، یہ صحیفہ حمام بن منبع آج یہ پبلش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے لکھی تھی حضرت ابو ہریرہ سے. وقال رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یضحک اللہ لرجلین، کہ اللہ تعالیٰ دو آدمیوں پہ ہنستا ہے. یقتل احدہم الآخر کلاہما یدخل الجنہ، کہ ایک ان میں سے دوسرے کو قتل کرتا ہے، دونوں جنت میں داخل ہوں گے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جو ہے وہ یقتل ھذا، یہ جنگ میں شہید ہوگا، فیلج الجنہ، جنت میں داخل ہوگا. ثم یتوب اللہ علی الآخر فیہدی الی الاسلام، پھر اللہ تعالیٰ دوسرے کو توبہ کی توفیق دے گا اور اسے اسلام کی ہدایت دے گا، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا اور شہید ہو جائے گا. باب من قتل کافرا ثم سدد، کہ جس نے کافر کو قتل کیا اور پھر اپنے دین کے معاملے پہ ڈٹا رہا، جمع رہا، یعنی اپنے دین کے معاملے پہ سیدھا رہا، یعنی اس کے دین میں کوئی وہ کمی بیشی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یجتمع کافر وقاتل فی النار ابدا، کافر اور اس کا قاتل جہنم میں اکٹھے نہیں ہوں گے. یعنی جس نے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ جہاد کیا اور کسی کافر کو قتل کیا، اب وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ کافر تو جہنم میں جا رہا ہے جس کو اس نے مارا ہے. تو یہ گویا کہ فضیلت بیان ہو رہی ہے، جہاد کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، بشرطے کہ وہ اپنے دین میں سیدھا رہا اس کو قتل کرنے کے بعد. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یجتمعان فی النار اجتماعا یضر احدہم الآخر، آگ کے اندر ایسا اجتماع نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے، یعنی قاتل اور مقتول دونوں وہاں پر ہوں. قیل من ہم، تو کہا کہ اللہ کے رسول کون ہے یہ؟ تو آپ نے فرمایا مؤمن قتل کافرا ثم سدد، وہ مومن جس نے کسی کافر کو قتل کیا
پھر وہ اپنے دین پہ مضبوطی سے جمع رہا، تو یہ دونوں جو ہے وہ جمع نہیں ہوں گے۔ اس کے باب فضل صدقہ فی سبیل اللہ و تضعیفہ، کہ اللہ کے راستے میں جو صدقہ کرتے ہیں اس کی فضیلت اور اس کا کئی گنا اجر لٹا کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو مسعود انصاری سے ہے کہ جاء رجل بناقہ مختومہ، ایک آدمی آپ علیہ السلام کے پاس ایک اونٹنی لے کر آیا جس کی مہار یعنی اس نے پکڑی ہوئی تھی، اونٹنی کی جو لگام کہہ لیں، تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول ہادی فی سبیل اللہ، یہ میں نے اللہ کے راستے میں دے دی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا لک بہا یوم القیامہ 700 ناقہ کلھا مختومہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے 700 اونٹنیاں دے گا اور ہر ایک کے لگام بھی ہوگی، یعنی جیسے تو نے دی ویسی۔ تو گویا جہاد میں جو انسان خرچ کرتا ہے اس کا اجر 700 گنا تک واپس لوٹایا جائے گا۔ باب فضل اعانت الغازی فی سبیل اللہ بمرکوب وغیرہ وخلافتی فی اہلی بخیر، غازی کی اعانت کرنا جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے سواری کے ذریعے سے یا اس کے پیچھے اس کے اہل و عیال کا خیال رکھنا۔ دو طرح سے مجاہد کی مدد کی جا سکتی ہے، ایک یہ ہے کہ اس کو اسلحہ خرید کے دے دینا، اور دوسرا اس کے اہل و عیال کی کفالت کرنا۔ حضرت ابو مسعود انصاری سے ہے کہ ایک آدمی آپ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا انی ابدی ابی فاحملنی، کہ میرے سواری کا جانور ضائع ہو گیا، آپ مجھے کوئی سواری کا جانور میسر کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا ما عندی، میرے پاس نہیں۔ تو اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول انا ادلو علی من یحملہ، میں اس کی رہنمائی کر دیتا ہوں جو اس کو سواری دے دے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل، کہ جس نے کسی خیر کے اوپر رہنمائی کی تو اس کے لیے کرنے والے کے برابر اجر ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں سے تجھے سواری مل جائے گی تو اس کو بھی اتنا ہی اجر مل رہا ہے سواری کو یا کے دینے کا۔ تو وہ یہی بات ہے کہ نیکی کا آپ جب آپ حکم کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، خیر کی بات کرتے ہیں، اب لوگ جب اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے، یہ وہ والی بات ہے۔ حضرت انس بن مالک سے ہے کہ بنو اسلم کا ایک نوجوان جو ہے اس نے کہا اللہ کے رسول میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ائت فلانا فانہ قد کان تجہز فمرض، فلاں کے پاس جاؤ، اس نے جنگ کی تیاری کی تھی لیکن وہ اب بیمار ہو گیا۔ تو وہ نوجوان ان کے پاس آ گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کو سلام کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ سامان دے دو جو آپ نے جنگ کے لیے تیار کیا تھا۔ تو اب اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا، وہ جو بیمار صحابی تھے، اے فلانا آتی الذی تجہزت بہ، اس کو وہ تمام سامان دے دو جو میں نے تیار کر رکھا تھا، ولا تحبسی عنہ شیئا، اور اس میں سے کچھ نہ روکو، اللہ کی قسم اگر تم اس میں کچھ روک لو گی تو اس میں برکت نہیں ڈالی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ کے لیے ہم نے تیار کیا تھا، میں نہیں جا سکتا بیماری کی وجہ سے، تو اب یہ جا رہا ہے اس کو دے دو۔ تو وہ یہی ہے کہ یا تو انسان خود جہاد پہ جائے یا پھر یہ کہ دوسرے کو سپورٹ کرے، تو اجر برابر ہے، کہنے کا مقصد ہے کوئی بندہ نیکی کر رہا ہے یا تو خود وہ نیکی کر لے یا پھر اس کو مالی اعتبار سے اس کے ساتھ تعاون کر دے، تو دونوں کے لیے اجر برابر ہے۔ جس طرح جنگ تبوک میں تو یہ حکم آ گیا تھا کہ کوئی ہلکا ہے کوئی بھاری ہے، جس طرح جس حالت میں بھی ہے سب نکلے، وہ سب نکلے، یہ آج بھی ایز اٹ از حکم ہے یا اس میں وہ صرف جنگ تبوک کے موقع پہ ہے بس، اس کے علاوہ آگے پیچھے ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج بھی اگر وہ مطلب وہ ایمرجنسی کی کیفیت میں کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت میں بھی یہ نہیں تھا کہ عورتوں کے لیے تھا، بچوں کے لیے تھا، بوڑھوں کے لیے تھا، بیماروں کے لیے تھا، نہیں ان کے لیے نہیں تھا، وہ مستثنیٰ ہی تھے۔ مطلب پھر بھی وہی ہے کہ وہ جو لڑ سکتا ہے، مریض تو اب جو ہے نا وہ نماز سے مستثنیٰ نہیں ہے، لیکن مریض جہاد سے مستثنیٰ ہے۔ تبوک کے موقع پہ بھی تھا، قرآن نے سورۃ توبہ میں کہا کہ ان لوگوں پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، ٹھیک ہے، یا ان پہ بھی کوئی حرج نہیں جن کے پاس سواری نہیں ہے، اس کے پاس سواری نہیں تھی۔ تو فرض کفایہ اس وقت بھی فرض کفایہ تھا، فرض عین نہیں کہنا چاہیے اس کو، وہی تو بات ہم کر رہے ہیں۔ تبوک کے موقع پہ بھی ہم یہی بات تو کر رہے ہیں، تبوک کے موقع پہ بھی فرض عین کیسے ہو سکتا ہے؟ مریض تو گھر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس سواری نہیں ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے فرض عین تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو اس نے ادا ہی کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے نا، جیسے اب اگر ہو تو اب کوئی بندہ صحیح ہے،
نارمل کوئی اسے مسئلہ نہیں ہے، تو اس پہ بھی ایک چوائس ہے اس کے پاس کہ جائے یا نہ جائے. ایسے ہی تب ایسا نہیں تھا، تب چوائس تو نہیں تھی. فرض کفایہ میں بھی آپ یوں کہہ لیں کہ جی کچھ لوگوں کے لیے سختی تھی کہ وہ نکلیں، ہاں ٹھیک ہے، باقی استثناء تو موجود تھا. فرض عین تو آپ نے ادا کرنا ہی کرنا ہے. فرض عین تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس میں آپ کے لیے استثناء نہیں ہوتا. نماز میں کوئی استثناء نہیں ہے، نہ مریض کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ان کو بھی نہیں دی نا، عبداللہ بن ابن مکتوم کو، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ نابینا تھے. تو جہاد میں تو بہت سے استثناءات ہیں. کچھ لوگوں نے اگرچہ یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ غزوہ تبوک پہ فرض عین تھا، لیکن فرض عین کی اصطلاح اصولی معنوں میں جس طرح سے استعمال ہوتی ہے تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس معنی میں فرض عین وہاں پہ بھی نہیں تھا. عام جہاد میں آپشن ہے کہ آپ پیچھے رہ سکتے خرچ کر لیں بشک جہاد میں، مگر تبوک میں تو یہ تھا کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو جہاد پہ جائیں. ہاں استطاعت یہ کہہ سکتے ہیں ایسے ہی. من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، جس نے کسی غازی کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں تیار کیا، مطلب اس کو ساز و سامان مہیا کیا، تو اس نے بھی غزوہ کیا، اس نے بھی جنگ کی. ومن خالفہ فی اہلی بخیر فقد غزا، اور جس نے ان کے اہل و عیال میں پیچھے ان کا دھیان کیا تو اس نے بھی جہاد کیا. تو ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے نا. کچھ میں نے آرٹیکلز وغیرہ پڑھے تھے جب یہ ہمارے یہاں سوات کا خاص طور پہ آپریشن ہوا تھا، اس میں بہت سارے لوگ جو عام سویلینز تھے وہ بھی شامل ہو گئے. ایک جیسے آپ کہہ لیں کہ جی ایک لہر آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر افغانستان کے اوپر جب ہوا، بمبارمنٹ ہوئی 9/11 کے بعد، تو اس میں بھی بہت سارے لوگ ہمارے یہاں کے PK وغیرہ سے گئے تھے. بعد میں کیا ہوا، وہ لوگ تو شہید ہو گئے، ٹرینڈ بھی نہیں تھے، میجورٹی ان کی شہید ہو گئی. تو لوگوں نے آرٹیکلز بھی لکھے کہ ان کی بیوائیں وغیرہ چوراہوں پہ جو ہے وہ اپنا بیک وغیرہ مانگا کرتی تھی. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ظاہری بات ہے جب وہ اسٹیٹ کے تحت نہیں ہوتا، اب اسٹیٹ تو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، کوئی شہید ہو جائے، کوئی سپاہی سولجر ہے تو وہ تو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، دھیان کرتی ہے. مطلب کوئی پینشن اس کی جاری کر دیں گے، کوئی اس کو پلاٹ دے دیں گے، اس کی بیوہ کو کچھ کر دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن جب اس طرح سے نان اسٹیٹ فیکٹر جو ہے اس طرح سے اس کی مطلب ملیٹنسی میں ملوث ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. کیونکہ وہ انٹرینڈ ہوتے ہیں تو وہ شاید بوجھ بھی بن جاتے ہیں. ہاں ایسے ہی لوگوں کے لیے ایسے آ گیا ایک بندہ جس کو آتا کچھ، ظاہری بات ہے وہ فوراً تو آپ کسی کو ٹریننگ نہیں دے سکتے. تو اس لیے بہرحال فی زمانہ تو یہی محسوس ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسٹیٹ کے لیول پہ جہاد ہو رہا تھا. پھر ہی آپ ان چیزوں کو مینیج کر سکتے ہو کہ پیچھے جو اس کے اہل و عیال ہیں اس کا دھیان کیا جائے. یہ نہ ہونا کہ وہ پھر کسی چوراہے پہ کھڑی ہو بھیک مانگنے کے لیے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ اپنی جان بچانے. آفیشلی ٹرینڈ تو لوگ نہیں تھے کہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ریاستی سطح پہ جہاد ہو رہا تھا، وہ بھی زیادہ کرانہ طور پہ جو ہے نا نہیں. عربوں میں، ہاں عربوں میں جو ہے یہ چیز ان کے کلچر میں تھی، گھوڑ سواری، جنگ و جدال، ٹھیک ہے، تلوار، نیزہ، بھالا، تو یہ سب ان کے ہاں تھا. باقی یہ کہ آپ علیہ السلام ٹریننگ بھی کرواتے تھے، وہ روایتیں بھی ملتی ہیں. گھڑ دوڑ آپ نے کروائی، مقابلے کروائے، کشتیوں کے مقابلے کروائے، یہ کرواتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی غازی کو تیار کیا اس نے خود غزوے میں شرکت کی، اور جس نے غازی کے پیچھے اس کے اہل و عیال کا دھیان کیا تو اس نے بھی غزوے میں شرکت کی. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان کی طرف جو ہے وہ ایک لشکر روانہ کیا، ٹھیک ہے، جو حذیل میں سے تھے، اور آپ نے فرمایا لیم باعث من کل رجلین احدہما والاجر بینہما، 2 آدمیوں میں سے ایک اٹھے اور اجر دونوں کے لیے، یعنی 2 میں سے ایک چلا جائے، دوسرا کہ میں تیرے گھر کا خیال رکھوں گا. زیادہ سے زیادہ یہی مسئلہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو وہ یہی ہے کہ ایک قربانی دے دین کے لیے، دوسرا اس کے گھر کا، اس کی معاش کا خیال رکھے، تو دونوں کے لیے اجر ہے. جو لاسٹ ٹائم بھی ہم شاید گفتگو کر رہے تھے اسی حوالے سے کہ یہ وہ ماڈل ہے جو کامیاب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب تو یہی ہے کہ مطلب جس نے قربانی دینی ہے اس نے اپنا سارا خرچہ بھی خود ہی اٹھانا ہے.
اس نے مینیج کرنا۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان کی طرف ایک لشکر بھیجا اور فرمایا لیحرج من کل رجلین رجل، 2 آدمیوں میں سے ایک نکلے۔ ثم قال للقائد، پھر آپ نے جو پیچھے رہنے والا تھا اس سے کہا ایکم خالف الخارج فی اہلی و مالی بخیر، تم میں سے جس نے بھی جو نکلنے والا ہے نا جہاد میں، اس کے پیچھے اس کے اہل و عیال میں، اس کے مال میں جو ہے وہ خیر کا معاملہ کیا، کان لہ مثل نصف اجر الخارج، تو جو وہ نکلا ہے اس کا نصف اجر اس کو بھی مل جائے گا۔ کہیں پہ برابر اجر کا ذکر ہے، کہیں پہ نصف اجر کا ذکر ہے، حالات کے اعتبار سے، یعنی اس کے اہل و عیال کا خیال رکھے، اس کے مال و متاع کا خیال رکھے، چیزیں اس کی ضائع نہ ہو جائیں، وہ کھیتی ہے، باغ ہے، ٹھیک ہے۔ باب حرمت نساء المجاہدین و اثم من خانہم فیہن، مجاہدین کی جو عورتیں ہیں ان کی حرمت کا بیان، اور جس نے ان سے خیانت کی، ٹھیک ہے، اس کے گناہ کا بیان۔ اب یہ بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جب اسٹیٹ لیول پہ نہ ہو۔ اب کچھ لوگ تو جہاد کرنے چلے گئے، اب ان کی عورتیں پیچھے اکیلی ہیں، اب دوسرے جو ہے وہ ان کے ساتھ مسائل شروع کر دیں۔ قال رسول اللہ، اللہ کے وسلم فرمایا حرمت نساء المجاہدین علی القائدین کا حرمت امہاتہم، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں ان کی عورتوں کی حرمت پیچھے رہ جانے والوں کے اوپر ایسی ہے جیسے ان کی ماؤں کی حرمت، ماؤں کی طرح ان کو سمجھے۔ وما من رجل من القائدین یخلف رجلا من المجاہدین فی اہلہ، اور پیچھے بیٹھے رہنے والوں میں سے جب کوئی کسی مجاہد کے اہل و عیال کی ذمہ داری اٹھاتا ہے فیخون فی، اور اس میں خیانت کرتا ہے، الا وقف لہ یوم القیامہ، تو قیامت والے دن اس کو پھر کھڑا کیا جائے گا جیسے پل صراط پہ، فیاخذ من عملی ما شاء، تو اب وہ مجاہد جو چاہے گا اس کے عمل میں سے لے لے گا۔ فما ظنکم، تو پھر تمہارا کیا گمان ہے کہ اس دن وہ کچھ چھوڑے گا؟ اس کے اعمال میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو خیانت نہیں کرنی اس کے پیچھے، اس کے اہل و عیال میں، اس کے مال میں، ٹھیک ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے قیامت والے دن مجاہد کو فخذ من حسناتی ما شئت، کہ اس کی نیکیوں میں سے جو چاہو لے لو، جس نے خیانت کی تھی۔ فالتفت الینا رسول اللہ فقال فما ظنکم، تو اللہ کے رسول نے ہماری طرف متوجہ ہو کے دیکھا اور کہا پھر تمہارا کیا گمان ہے، کہ مطلب وہ کیا لے گا؟ ظاہر بات ہے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ باب سقوط فرض الجہاد عن المعذورین، جہاد کی فرضیت جو ہے وہ معذور لوگوں سے ساکت ہے۔ تو حضرت برا سے ہے کہ وہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں لا یستوی القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ اہل ایمان میں سے جو پیچھے بیٹھ رہنے والے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پیچھے بیٹھ رہنے والے کون؟ جن کو کوئی بیماری لاحق نہ ہو، اگر ان کو بیماری لاحق ہوگی تو وہ اور مجاہد برابر ہے۔ فامر رسول اللہ زیدن فجاء بکاتف، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید یعنی زید بن ثابت کو بلوایا، وہ آئے، ایک جو ہے نا وہ شانے کی ہڈی لے کر آئے، مطلب اونٹ کی، فکاتبہ، تو انہوں نے اس کے اوپر یہ آیت لکھی، فشکا الیہ ابن ام مکتوم، ذرا آ رہا تھا، تو ابن ام مکتوم آئے اور کہنے لگے کہ جی میں بھی پیچھے بیٹھا ہوں لیکن میں تو عذر کی وجہ سے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، تو اب میرا کیا قصور ہے، میں تو جا ہی نہیں سکتا، معذور ہوں۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا انہوں نے آیات دونوں ایک ہی لکھ دی ہیں، وہ اس لیے قرآن سے کاپی پیسٹ کرتے ہیں۔ پہلی جو ہے نا اس میں لا یستوی القائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ تھی، ٹھیک ہے، جس کو حضرت زید بن ثابت نے لکھا۔ پھر ابن ام مکتوم آئے شکایت کرنے کے لیے، تو پھر جب یہ آیت نازل ہوئی دوبارہ نازل ہوئی، اور اس میں مومنین کے ساتھ غیر اولی الضرر کا لفظ آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں بات، چونکہ اب یہ سارے کمپوزر ہمارے یہاں کاپی پیسٹ کرتے ہیں، تو اب وہ تو ظاہر بات ہے اب انہیں لگا قرآن میں غلط لکھ دوں، تو اب وہ اس طرح سے نہیں کرتے نا، وہ قرآن کی آیت ایسی ہی ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 سٹیپس میں ہو۔ یہ بعض روایتوں میں میں نے پڑھا ہے کہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جہاد میں شریک ہوئے۔ ابن ام مکتوم نہیں، میں نے کہیں پہ نہیں دیکھا، کیونکہ عموماً تو ہمیں ملتا ہے مختلف قسم کے غزوات میں آپ علیہ السلام ان کو اپنے پیچھے جو ہے وہ مسجد نبوی کا امام بنا کر گئے،
امامت ان کے سپرد کی، جیسے سیرت میں ہم دیکھتے رہے۔ حضرت برا سے ایک اور روایت بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لا یستوی القاعدون من المؤمنین کلمہ ابن ام مکتوم، تو ابن ام مکتوم نے آپ علیہ السلام سے اس بارے میں گفتگو کی، تو پھر یہ الفاظ نازل ہوئی غیر اولی الضرر، ٹھیک ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، تو وہ استثناء آ گیا نا، ان کا مستثنیٰ ہو گیا۔ باب ثبوت الجنہ للشہید، شہید کے لیے جنت کا ثبوت۔ حضرت جابر سے وہ یہ کہتے ہیں قال رجل این انا یا رسول اللہ ان قتلت، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں ہوگے۔ فال کا تمرات ان کنہ فی یدی، تو یہ گویا کہ میدان جنگ کی بات تھی، تو اس آدمی کے ہاتھ میں کھجوریں تھی، اس نے وہ پھینک دی۔ ثم قاتل حتی قتل، پھر وہ جنگ میں گھس گیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ سوید کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یوم احد میں کہا تھا، یعنی احد کی جنگ میں کسی نے آپ سے سوال کیا تھا تو آپ نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جو کمانڈرز وغیرہ ہوتے ہیں اس قسم کی حدیثیں سنانا لوگوں کو، ٹھیک ہے، کافر کے لیے تو آگے کچھ نہیں ہے لیکن مسلمان کے لیے تو ہے، اگر صحیح نیت کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ آگے روایتیں آ رہی ہیں، نیت اس کی الہ کلمت اللہ کی ہو۔ جا رجل من بنی نبیت قبیلت من الانصار، ایک آدمی جو ہے بنو نبیت سے جو انصار کا ایک خاندان تھا آیا اور کہنے لگا کہ جی اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ثم تقدم فقاتل حتی قتل، پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے قتال کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عمل ھذا یسیرا واجر کثیرا، تھوڑا سا عمل کیا اور اجر زیادہ پا گیا، یعنی آ کے ابھی گواہی دی ہے نا، مطلب ابھی اسلام قبول کیا، جنگ کے موقع بھی آ کے اسلام قبول کیا اور پھر شہید ہو گیا، تو عمل تو کچھ بھی نہیں کیا، گناہ تو کوئی بھی نہیں ہے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے جی۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے بسیسہ کو بھیجا، ٹھیک ہے، یہ خزرج کے ایک ساتھی تھے انصار میں سے، عینن ینظر ما صنعت عیر ابی سفیان، اور ان کو جاسوس بنا کے بھیجا کہ دیکھو ابو سفیان کے قافلے کی کیا صورتحال ہے۔ جب بدر کے موقع پہ شام سے قافلہ واپس آ رہا تھا تو وہ سیسا کو آپ نے بھیجا، فجا، تو وہ واپس آئے، یعنی جاسوسی یعنی ریکی کر کے واپس آئے۔ وما فی البیت احد غیری وغیر رسول اللہ، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ گھر میں میں اور اللہ کے رسول ہی تھے۔ قال لا ادری مستثنی بعد نسائی، اب وہ راوی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا استثناء کیا کہ نہیں کیا، مطلب یہ بات اب یاد نہیں ہے کہ کوئی زوجہ تھی کہ نہیں تھی۔ قال فحدث الحدیث، تو اب انہوں نے بسیسہ نے آ کے آپ علیہ السلام کو ساری بات کی خبر دی۔ قال فخرج رسول اللہ فتکلم، تو اللہ کے رسول لوگوں کی طرف نکلے، آپ نے لوگوں سے بات کی اور کہا ان لنا طالبہ، دیکھو ہمیں جو ہے نا وہ کچھ آپ لوگوں سے چاہیے۔ فمن کان ظہرہ حاضرہ، جس کی سواری اس کے پاس حاضر ہے، فلیرکب معنا، تو وہ سواری لے کے آئے۔ فجعل رجال یستأذنونہ فی ظہرانہم فی علو المدینہ، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی اوپر بالائی مدینہ میں ہماری سواریاں ہیں تو ہم وہ لا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا، نہیں، الا من کان ظہرہ حاضرہ، جس کے پاس سواری ہے نا، ہم اصل میں جلدی نکلنا چاہتے ہیں، جس کے پاس ابھی سواری ہے تو وہ آئے، جس کے پاس نہیں ہے وہ رہنے دے۔ تو یہ بدر کا موقع تھا۔ فانطلق رسول اللہ واصحابہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نکلے، حتی سابق المشرکین الی بدر، یہاں تک کہ وہ مشرکین سے پہلے بدر میں پہنچ گئے۔ وجاء المشرکون، اور پھر مشرکین بھی آئے۔ فقال رسول اللہ لا یتقدمن احد منکم الی شیء حتی اکون انا دونہ، کہ تم میں سے کوئی آگے بڑھ کے کوئی اپنی طرف سے کام نہ کرے جب تک میں اس کے پیچھے نہ ہوں، یعنی اب خود سے جو ہے جنگ کا آغاز نہیں کرنا ہے، کوئی تیر نہیں پھینکنا، کچھ نہیں کرنا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی آرمی میں یہ ہوتا ہے، اوپر سے کمانڈ آتی ہے تو پھر آپ کرتے ہو نا، فائر کرتے ہو۔ فدن المشرکون، تو مشرکین مسلمانوں کے قریب ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی جنت ارض السماوات والارض،
اس جنت کی طرف کھڑے ہو جاؤ کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں کے برابر ہے۔ تو امیم بن حمام انصاری صحابی تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول اتنی بڑی جنت کہ 7 آسمانوں اور زمین کے برابر اس کی چوڑائی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ قال بخن بخن، وہ کہنے واہ واہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیوں کہہ رہے ہو واہ واہ؟ کہنے لگے لا واللہ یا رسول اللہ الا رجاءۃ ان اکون من اہلہا، یہ میں نے اس لیے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فإنک من اہلہا، تو جنت والوں میں سے ہے۔ فاخرج تمیرات من قرنہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ترکش سے کچھ کھجوریں نکالی، فجعل یاکل منہن، وہ کھانے لگے۔ پھر کہا کہ لئن انا حییت حتی آکل تمراتی ہذی ان لحیات طویلہ، اگر میں یہ کھجوریں کھاتا رہا تو زندگی بڑی لمبی ہے، ٹھیک ہے۔ فرما بما کان معہ من التمر، تو انہوں نے وہ کھجوریں ایک طرف پھینکی، ثم قاتلہم حتی قتل، میدان جنگ میں گھس گئے اور پھر شہید ہو گئے۔ تو وہی بات کہ شہید کے لیے جو ہے وہ جنت کا ثبوت پکا ہے۔ ابو بکر بن عبداللہ بن قیس ہے، وہ اپنے والد سے ابو موسیٰ اشعری سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری سے سنا وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعُدُوفِ، کہ وہ دشمن کے سامنے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان ابواب الجنہ تحت ظلال السیوف، کہ جنت کے جو دروازے ہیں وہ تلواروں کی چھاؤں کے نیچے ہیں۔ مراد یہی ہے کہ میدان جنگ جو ہے اور خاص طور پہ جہاد اس جنت میں جانے کا ایک بہت بڑا راستہ ہے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا رث الحیا، جس کی حالت جو ہے وہ خستہ تھی، کہنے لگا ابو موسیٰ اشعری کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرجع الی اصحابی، تو وہ اپنے دوستوں کی طرف گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں آخری سلام کہتا ہوں۔ ثم کسر جفن سیفہ فالقا، پھر اس نے اپنے تلوار کی نیام جو ہے وہ توڑ دی اور اس کو پھینک دیا۔ پھر وہ اپنی تلوار کے ساتھ دشمن کی طرف نکلا اور اس کے ذریعے قتال کیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ تو گویا میدان جنگ کے موقع پہ یہ خوشخبریاں سنانا یہ ہمیں صحابہ سے بھی ملتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ جنت تمہارے سامنے ہے، ٹھیک ہے، اس میں صرف موت ہی رکاوٹ ہے، اس سے یہ ہے کہ وہ بہادری سے لڑے گا، بہادری سے۔ حضرت انس بن مالک سے ہے کہ کچھ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا انبعث معنا رجالا یعلمون القرآن والسنہ، کہ آپ کچھ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھیج دیں جو ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیم دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فبعث الیہم 70 رجلا من الانصار، انصار کے 70 صحابہ ان کے ساتھ بھیج دیے جنہیں قراء کہا جاتا تھا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں فیہم خالی حرام، ان میں میرے ماموں بھی تھے جن کا نام حرام بن ملحان تھا۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ قراء کی جماعت اس وقت بھی ہوتی تھی، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھتے تھے، ویتدارسون باللیل یتعلمون، اور رات کو جو ہے وہ قرآن کی ایک دوسرے کے ساتھ مدارست کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کے جسے ہم کہتے ہیں دور کرنا، ایک دوسرے کو سنانا، اور اس کو سیکھتے بھی تھے، اس کی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ، اور دن میں وہ کیا کرتے تھے؟ پانی بھر بھر کے لا کے مسجد میں رکھتے تھے تاکہ لوگ وضو وغیرہ کر سکیں۔ وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ، اور جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹتے تھے اور ان کو بیچتے تھے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ، اور پھر اس سے کھانا خریدتے تھے اور وہ اہل صفہ اور جو فقراء صحابہ ہوتے تھے ان میں بانٹ دیتے تھے۔ اہل صفہ جو چبوترا تھا مسجد نبوی کے اندر، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ إِلَيْهِمْ، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، یہ 70 جو تھے۔ فَأَرَدُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُ، تو اب دشمن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، ٹھیک ہے، تو دشمنوں نے ان کو کیا کیا؟ شہید کر دیا، قبل ان یبلغ المکان، اس سے پہلے کہ وہ اپنی منزل پر پہنچتے، یعنی دھوکے سے۔ یہ سیرت میں ہم نے پڑھا تھا واقعہ۔ فقالوا اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقیناک فردینا عنک ورضیت عنا، تو انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ ہماری طرف سے اپنے نبی کو یہ بات پہنچا دیں کہ ہم نے آپ سے ملاقات کر لی اور آپ ہم سے راضی، ہم آپ سے راضی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہادت کے بعد انہوں نے یہ بات کہی ہے اور شہادت کے بعد ان کی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی، اور جو شہادت کے بعد انہوں نے
اللہ کی رضا دیکھ لی ہو کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اور ان کی اللہ سے ملاقات ہوگی۔ قال وأتى رجل حرام قال انس من خلفی فطعنه بروح حتى انفضه، تو ایک آدمی جو ہے حرام بن ملحان جو حضرت انس کے خالو تھے، ان کے پیچھے سے آیا اور ان کو ایک نیزہ مارا یہاں تک کہ وہ نیزہ ان کے پار ہو گیا۔ تو حرام بن ملحان نے کہا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ان اخوانکم قد قتلوا، تمہارے بھائی شہید ہو گئے، وانہم قالوا اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقیناک فرضینا عنک ورضیت عنا، اور انہوں نے کہا اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے نبی کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم نے تو اس سے ملاقات کر لی، تو ہم سے راضی اور ہم تو اس سے راضی۔ سر جنہوں نے یہ دھوکے سے قتل کیا تھا ان میں سے کچھ لوگ بعد میں ایمان ہی لے آئے تھے؟ ہاں ان میں سے کچھ ایمان بھی لائے، میں نے کل ہی پڑھا تھا کہیں کچھ ایمان بھی لے آئے۔ حضرت انس سے ہے امی الذی سمیت بہ لم یشد مع رسول اللہ بدر، وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک چچا تھے جو میرے ہم نام تھے، بلکہ ان کے نام پہ میرا نام رکھا گیا۔ ان کے چچا کا نام بھی، حضرت انس کے چچا کا نام بھی انس تھا، تو وہ بدر میں نہیں تھے۔ قال فشق علیہ، تو انہیں یہ بات بڑی بھاری معلوم ہوئی کہ وہ بدر میں نہیں شامل ہو سکے، کیونکہ اللہ کے رسول نے پیچھے حدیث گزری کہ کہا کہ جس کے پاس سواری ہے وہ آ جائے، باقی تکلف نہ کرے۔ لیکن بعد میں لوگوں نے جو ہے وہ اس میں محسوس کیا کہ نہیں ہم محروم رہ گئے ایک بڑے خیر سے۔ قال اول مشہد شاہدہ رسول اللہ غبت عنہ، کہ پہلی جنگ جس میں اللہ کے رسول حاضر تھے اور میں نہیں تھا، تو یہ بات ان کو کھٹکتی تھی۔ وَإِنْ أَرَانِيَ اللَّهُ مَشْهَدًا فِيمَا بَعْدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، اگر دوبارہ اللہ نے مجھے کوئی زندگی دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہونے کا موقع ملا، لَيَرَانِيَ اللَّهُ تَعَالَى مَا أَصْنَعُ، تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، مطلب وہ اپنے سارے ارمان پورے کروں گا۔ قال فہاب ان یقول غیرہ، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کہنے سے وہ ڈر گئے، ٹھیک ہے، مطلب اس سے زیادہ بات نہ کروں، لیکن یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ ریجیں جو ہے نا وہ میں اپنی اتاروں گا۔ قال فشاہد مع رسول اللہ یوم احد، پھر وہ احد میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھے۔ قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له انس، تو وہ سعد بن معاذ جو کہ سردار بھی تھے تو ان کے سامنے آئے، تو ان سے کہنے لگے تو یا ابا عمر این، کہ ابو عمر کدھر؟ فقال واہن لریح الجنہ اجدہ دون احد، تو انہوں نے کہا یعنی حضرت انس کے چچا نے کہ میں جنت کی خوشبو احد پہاڑ کے پاس پا رہا ہوں۔ قال فقاتلهم حتى قتل، تو پھر انہوں نے قتال کیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ قال فوجد فی جسدی بضع وثمانون، یعنی ان کے جسم میں کوئی تقریباً 80 سے زیادہ زخم تھے، من بین ضربہ وطعنہ ورمیہ، تیر کے تھے، تلوار کے تھے، نیزے کے تھے، یعنی بڑے پھر بہادری سے لڑے۔ قال فقالت اختہ امتی الربیع بنت نضر فما عرفت اخی الا ببنانہ، تو ان کی بہن جو تھی ربیع بنت نضر، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ ان کے پوروں سے، انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ تو انہی کے بارے میں یہ پھر آیت نازل ہوئی، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضی نحبہ، تو انہوں نے اپنی جان جو ہے اس کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ ومنہم من ینتظر، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں۔ قال فکانوا یرون انہا نزلت فیہ وفی اصحابہ، تو صحابہ کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ ان کے بارے میں اور ان جیسے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی آیت۔ باب من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس نے اس لیے قتال کیا تاکہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو تو وہ فی سبیل اللہ قتال ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ایک عرابی جو ہے بدو آپ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، ایک آدمی قتال کرتا ہے مال غنیمت کے لیے، دوسرا قتال کرتا ہے تاکہ اس کا نام ہو، اور تیسرا جو ہے وہ قتال اس لیے کرتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ جی اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو فی سبیل اللہ قتال کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ اعلی
فہو فی سبیل اللہ، جس نے قتال کیا تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہ فی سبیل اللہ۔ ابو موسیٰ اشعری سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس شخص کے بارے میں جو بہادری کے لیے لڑتا ہے کہ لوگ اس کو بہادر کہیں، یا قومی حمیت کے لیے لڑتا ہے جسے ہمارے یہاں نیشنلزم کہتے ہیں، قوم پرستی کے لیے لوگ لڑتے ہیں، اپنے کنبے قبیلے کے لیے، قوم کے لیے، اور تیسرا وہ جو دکھلاوے کے لیے لڑتا ہے۔ ای ذالک فی سبیل اللہ، کون اس میں فی سبیل اللہ میں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ، جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو، دین اسلام کے لیے لڑے، یہ مسلمان ہیں، دین اسلام ہے، ان کے لیے میں لڑ رہا ہوں، ان کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہوں، فہو فی سبیل اللہ، تو یہ فی سبیل اللہ۔ تو نیت درست کرنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں خاص طور پہ جو پاک آرمی میں یا اسی طرح فورسز میں چلے جاتے ہیں، ان کو نیشنلزم کا کلمہ زیادہ پڑھایا جاتا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ جان تو دے ہی رہے ہیں، دنیا کے فائدے تو ملنے ہیں، اپنی نیت تو کم از کم صحیح کر لیں، ٹھیک ہے، دین اسلام کے لیے لڑیں۔ ایک بات سمجھ آتی ہے قرآن اور حدیث میں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور نبی کے ساتھ نیگیٹو جملے نہیں بولتے تھے، جس طرح یہاں 2 دفعہ پوچھا گیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، آپ نے کہا کہ یہ ہو، یہ جنت میں جائے گا، صحیح ہے۔ لیکن نیشن اسٹیٹس کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے، یعنی کہ یہ کلمۃ اللہ یہ والی چیز وہ ہم کر سکتے ہیں؟ اب انڈیا کے ساتھ فار ایگزامپل اگر لڑ رہے ہیں، اب اس میں تو یعنی بیشتر کافی جو سپاہی وغیرہ ہوتے ہیں وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں اس میں، فوجی، کیونکہ ادھر بہت زیادہ عوام جو ہے وہ مسلمان۔ ہاں دیکھیں، جو انڈیا کی طرف سے لڑ رہا ہے اس کا تو کوئی نہیں ہے، ہاں وہ تو ایک دنیاوی کاروائی کر رہا ہے، سیدھی سی بات ہے، اور اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے بہت سی تعویلیں گاڑ لی ہیں، انڈین مسلمز نے بہت سی تعویلیں گاڑ لی ہیں، بس وہ ایک ہجوم ہے بس۔ اب کیا ہے، ہمارے جو لڑتے ہیں یہ کلمۃ اللہ کے لیے لڑتے ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بھی کلمۃ اللہ کے لیے نہیں لڑتے، لیکن ان کو اپنی نیت کی تصحیح کر لیں تو یہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، یہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب انڈیا میں تو وہ کلمۃ اللہ، الہ کلمۃ اللہ کی نیت کیسے کرے گا؟ الہ کلمۃ مودی کی نیت تو کر سکتے ہیں، کلمۃ اللہ کی نیت نہیں۔ یہاں کم از کم میجورٹی جو ہے وہ مسلمان ہے، ان مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پھر یہ ہے کہ پاکستان کے نام کے اندر جو ہے اسلام کا نام ہے، پھر یہ اس کے آئین میں قرارداد مقاصد ہے، اس کے آئین میں جو ہے بہت ساری جو ہے وہ اسلامی دفعات شامل ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کی نیت کر کے جو ہے، پھر یہاں پہ مذہبی جماعتیں، مذہبی تحریکیں ہیں جو کہ اسلام کے غلبے کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اگر مخالف فوج میں مسلمان ہو تو لڑ لینا چاہیے؟ مخالف فوج میں مسلمان ہو نہیں لڑنا چاہیے۔ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی کو جو ہے وہ انڈیا سے ظاہری بات ہے، وہ تو میجورٹی ہے نا، وہ تو میجورٹی کافر ہے، تو وہ کافر ملک ہی ہے، ٹھیک ہے، اصل تو وہ کافروں کا ہی ملک ہے نا، وہ مسلمانوں کا ملک کہاں سے آ گیا؟ ان کے لیے نہیں کوئی وے کہ وہ کس طرح ان کو جو ہے انڈینز کو نہیں شامل ہونا چاہیے، سیدھی سی بات، فوج میں شامل نہیں ہونا چاہیے ان کو کہ مسلمان کے ساتھ آ کے لڑائی کریں۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کیا عذر پیش کریں گے؟ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے۔ وہ بھی ایک، وہ میں نے دیکھا وہ ویسی بس وہ ایک سیاسی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی جوکر ٹائپ ہی لگتا ہے۔ صحیح بات یہی ہے، ان میں سے یہ سارے جوکر، ایک اور وہ ابھی فوت ہوا ہے، کیا نام ہے، سلمان ندوی، یہ سارے بس پاکستان کو گالیاں دینے میں لگے، پاکستان کو گالیاں دینے میں لگے۔ ان لوگوں میں بہت ہے یہ چیز، ہم میں اتنی نہیں ہے شاید۔ تو پاکستان کس چیز کا نام ہے ذرا مجھے بتاؤ؟ پاکستان جو ہے وہ چند آپ کہہ لیں کہ جی کرپٹ حکمرانوں کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ 22 کروڑ عوام ساری مسلمان عوام ہے، مطلب انہیں اس چیز میں کوئی وہ محسوس نہیں ہوتی، شرم اور آر محسوس نہیں ہوتی، صرف اور صرف جو ہے نا وہ اپنی وہ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے، اور وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ یہ منافقین کے بارے میں کہ یہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے پیچھے گھستے ہیں، وہ خود بھی ان کو اپنا نہیں بناتے، اس کے باوجود ان انڈین مسلمز کو وہاں وہ مقام مرتبہ نہیں ملتا۔ یہ جتنا مرضی جو ہے وہ ان کو خوش کرنے کے لیے کر لینا، ہندو ہے، وہ کبھی خوش نہیں ہوگا ان سے، کبھی ان سے راضی نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لو، چلو وہ بات سمجھ میں آتی ہے، مصلحت کا تقاضا یہ ہے پاکستان کے حق میں بیان بازی نہ کرو، ٹھیک ہے، اپنی جان بچاؤ، ٹھیک ہے، خاموشی اختیار کر لو، لیکن یہ کیا کہ جی کسی نے کہا بھی نہیں اور آپ گالیاں دینے میں لگے ہو ایسے ہی خواہ مخواہ، مطلب
پپٹ بن کے جو ہے وہ حد سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے میں لگے. فائدہ کوئی نہیں اس کا. آپ کو وہاں سے کیا ملنا ہے؟ کتنی سیٹیں آپ کو مل گئیں؟ انہوں نے کیا دے دیا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں دیا، نہ وہ کچھ دیں گے آپ کو، سوائے اس کے کہ آپ اپنی آخرت بھی برباد کرو. ٹھیک ہے، خواہ کی جو ہے نا وہ، اب وہی یہاں ہوتے تو ان کی سوچیں مختلف ہوتی. ہاں، اتنے سیکولر سوچ یا اتنی جو ہے نا وہ مطلب آپ وہ مطلب ہمیں آ کے سمجھاتے ہو کہ جی آپ ان بائسڈ ہو. صرف یہ ہے کہ سرحد پار کا فرق ہے کہ آپ وہاں اتفاق سے پیدا ہو گئے، اتفاق سے ادھر پیدا ہو جاتے تو آپ کی ساری سوچ یہاں والی ہوتی. وہ ایسی خواہ کی باتیں. بات یہ ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ دین کے نام پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے. اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو. ٹھیک ہے. باقی کرپشن، جی کرپشن یہاں پہ نہیں ہے، تھوڑی ہے، بٹ ٹھیک ہے یار، کرپشن تو ہر جگہ ہے. تو کلمہ نہ پڑھنے والا اور کلمہ پڑھنے والا کیا برابر ہے؟ کوئی عقل کو ہاتھ مارو. ٹھیک ہے، دین پورا اسی بنیاد کے اوپر کھڑا ہے کہ جو کلمہ گو ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے بالآخر جنت میں چلا جائے گا. کیسے تم نے ان کو برابر کر دیا؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پھر اسے صرف یہ ہے کہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی نماز روزہ کبھی کبھار چلو عید کی پڑھ لیتے ہیں، کوئی چلو حج عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، سارے ہی جاتے ہیں وہاں بیت اللہ کا طواف کراتے ہیں. تو بہت فرق ہے، اتنا نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. جیسے بھی ہیں گناہ گار ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ان سے تو وہ جو خبیث مطلب وہ دیکھیں ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے وہ خدا بنا بیٹھا ہے وہاں پہ، اور بتوں کی جو ہے وہ سجدہ ریزی میں جس طرح سے وہ لگے ہوئے ہیں، سے بہت بہتر ہیں یہ لوگ. خیر بار، لیکن یہ ہے کہ یہ باتیں اب کسی کسی کو کہاں سمجھ میں آتی ہیں. باب من قاتل للریا والسمع استحق النار، جو قتال کرے ریاکاری اور دکھلاوے کی خاطر تو وہ جہنم کا مستحق ہے. سلمان بن یسار سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں تفرق الناس عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کے پاس لوگ بیٹھے تھے تو چلے گئے، اٹھ کے چلے گئے، جیسے مجلس لگی تھی. فقال له ناتل اہل الشام، تو ناتل جو ہے ایک صاحب ہے، ناتل بن قیس، تو شام کے سرداروں میں سے، اس نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا ایو الشیخ حدثنی حدیثا سمیعتہ من رسول اللہ، کوئی ایسی حدیث بیان کریں جو اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. انہوں نے کہا سمیعت رسول اللہ یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، ان اول الناس یقضى یوم القیامہ علیہ رجل استشہد، کہ سب سے پہلا شخص جس کا قیامت والے دن جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا وہ شخص ہے کہ جسے شہید کیا گیا. فوتی ابھی اس کو لایا گیا، فعرفہ نعمتہ فعرفہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائیں گے، وہ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فما عملت فیہا، ان نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ قاتلت فیک حتی استشہدت، میں نے تیرے راستے میں قتال کیا یہاں تک شہید ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا. ولکنک قاتلت لأن یقال جری، تو نے اس لیے قتال کیا تاکہ لوگ تجھے جری کہیں، بہادر کہیں. فقط قیل، اور وہ کہا جا چکا، یعنی تو نے جو چاہا وہ تجھے مل گیا. ثم امر بھی فحسب علی وجهه حتی القی فی النار، پھر اس کے بارے میں جو ہے وہ حکم دیا جائے گا اور اس کو جہنم میں جو ہے چہرے کے بل پھینک دیا جائے گا، گھسیٹ کے. پھر دوسرا شخص تعلم العلم وعلمہ وقرأ القرآن، جس نے علم پڑھا، علم پڑھایا اور قرآن پڑھا. فوتی ابھی اس کو لایا جائے گا. فعرفہ نعمہ فعرفہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں ان کی پہچان کروائیں گے، وہ مانے گا کہ یہ اللہ کی نعمتیں تھی. قال فما عملت فیہا، اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے کیا کیا ان کے بدلے میں؟ قال تعلمت العلم وعلمت وقرأت فیک القرآن، اے اللہ میں نے علم پڑھا، پڑھایا، اور میں نے قرآن پڑھا. قال کذبت، اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹا ہے. ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم وقرأت القرآن لیقال هو قاری، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ کہیں گے بڑا عالم فاضل ہے، شیخ الاسلام. آج تو لوگ مطلب زبردستی لگوا رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ شیخ الاسلام علامہ، یہ نہ لگائیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. عجیب ہی صورتحال ہو گئی ہے. اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے. فقط قیل، تو وہ تو کہا جا چکا. ثم امر بھی فصحب علی وجهه حتی القی فی النار، پھر حکم دیا جائے گا اور اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ورجل وسع اللہ علیہ وعطا من اصناف المال کلی، تیسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ نے ہر طرح کا مال و دولت دی،
اس کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں جتلائیں گے, وہ پہچان لے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لک. یا اللہ جس رستے میں تو نے چاہا کہ اس میں خرچ کیا جانا چاہیے میں نے اس میں خرچ کیا. یعنی ایک مد میں نہیں, کوئی مد مجھے بتا دیں جس میں نے خرچ نہ کیا ہو. تو اللہ کے رسول کہیں گے کذبت, تو جھوٹا ہے. ولکنک فعلت لیقال هو جواد فقط قیل, تو نے اس لیے کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے, اور تجھے کہا جا چکا. پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے بھی چالے کے پر گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نیکسٹ باب کیا ہے, ایک باب اور پڑھ لیتے ہیں. باب بیان قدر ثواب من غزا فغانم ومن لم یغنم. جس نے جنگ کی اور اس میں اس نے مال غنیمت حاصل کی, اور ایک دوسرا ہے جس نے جنگ کی اور مال غنیمت حاصل نہ کی, تو دونوں کے ثواب کا بیان. عبداللہ بن عمر سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من غازی تغزو فی سبیل اللہ فیصیبون الغنیمہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں, مال غنیمت ان کو ملتا ہے. الا تعجلوا ثلثی اجر من الآخرہ, تو انہوں نے آخرت میں سے 2 گنا اجر پا لیا. ٹھیک ہے. ویبقى لهم الثلث, اور 1/3 ان کے لیے باقی رہ گئے. مال غنیمت لونڈیاں آ گئیں اور بہت کچھ مل جاتا ہے, سونا چاندی. اور اگر وَإِن لَّمْ يُصِيبُوا, اگر انہیں کچھ نہیں ملا غنیمت کے طور پہ, تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ, تو ان کا پورا اجر آخرت میں کیا ہے, محفوظ ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ بھی فرق کیا گیا. عبداللہ بن عمر سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا, اگلی بھی روایت اسی طرح کی ہے کہ کوئی جو ہے وہ غازی جماعت یا سریہ جب غزوہ کرتا ہے, مال غنیمت پا لیتا ہے اور سلامت رہتا ہے, تو انہوں نے اپنا 2/3 اجر دنیا میں حاصل کر لیا. اور جب کوئی غازی جماعت یا سریہ جو ہے وہ زخم اٹھاتا ہے اور کوئی مال غنیمت نہیں پاتا, تو ان کا مکمل اجر جو ہے وہ محفوظ ہے, یعنی اللہ کے ہاں محفوظ ہے. چلیں جی, نیکسٹ پھر چیپٹر ہم اگلی دفعہ میں شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک.